اللطیف جو ہے اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ڈیلی لائف میں کیا امپلیکیشن ہے. تو ڈیلی لائف میں اللطیف کے کیا امپلیکیشن ہے. Have you ever heard someone say something you just needed to hear for no apparent reason؟ وہ کہتے ہیں غور کریں اپنی زندگی میں کہ آپ ایک مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اچانک آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آ جاتی ہے, اچانک آپ کے سامنے کسی کی کوئی بات آ جاتی ہے, اچانک آپ کسی ایسے لیکچر میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کی جاب ہاتھ سے چلی گئی اور وہ شدید غم میں تھے, یعنی وہ اتنی اچھی جاب تھی لیکن بس وہ کچھ ہوا, بہرحال ان کی جاب چلی گئی. تو کہتے بڑے ہی ڈاؤن اور غم کے فیز میں جمعے خطبے میں چلا گیا, اور وہ جمعے خطبہ رزق پہ تھا, اور اس میں ایسی ایسی آیات انہوں نے سنائی, ایسی ایسی گارنٹیز تھیں اس جمعے خطبے میں. تو کہتے کہ بس میں وہاں سے خوش ہو کے راضی ہو کے نکلا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لائف میں آپ وٹنس کریں کہ اللہ تعالیٰ اللطیف کیسے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی انسیڈنس ہے, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے پیچھے سے. اب ظاہر ہے ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا نا, لیکن اپنے بندے کو وہ کوئی لوگ بھیج دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ غمگین ہیں, کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے تو آپ سے بڑی ہوپ ملتی ہے. کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دیتا ہے کہ آپ نے میری فلاں موقع پہ مدد کی تھی, یہ تھا وہ تھا. تو یہ اللہ از ٹاکنگ ٹو یو, ڈو ناٹ بی ڈیسیو. ٹھیک ہے, یہ اللطیف آپ کو میسج بھیج رہا ہے, پکی بات ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہیو یو ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? کیا کبھی ایسا ہوا کہ کوئی دوست آپ کو کسی کلاس میں لے گیا اور اس کلاس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب آ گئے؟ تو یہ ہے اللطیف. آپ کو احساس نہیں ہوا یہ کس نے کیا ہے, لیکن یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو یہ ہے اس کی امپلیکیشن. Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? کیا کبھی ایسا ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی ایک تھپکی دے دی, کوئی ایک لفظ کہہ دیا محبت والا, کوئی ایک شفقت والا لفظ کہہ دیا؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے. اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہوتا تو اللہ ایسا کوئی سائن ہی نہ بھیجتا آپ کے پاس. دیکھیں نا, جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے, وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں, ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے, یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ معاف کرے, کہ جس شخص کی اللہ فکر چھوڑ دیتا ہے نا, جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت جس نے, اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. ایز لانگ ایز آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کو تھپکی دے رہے ہیں, ایز لانگ ایز کوئی بھی آپ کو جینٹل کائنڈ کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے. اکثر بندہ پریشان ہوتا ہے. مجھے الحمدللہ کتنے میسیجز آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کسی کا میسیج آیا کہ وہ انتہائی کوئی خاتون ڈاؤن تھی, بڑی عمر کی خاتون ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ کا ایک کلپ آیا تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے میسیج دیا. تو یہ اللہ دے رہا ہے انہیں, مجھ سے تو اللہ نے اگلوایا, لیکن یہ کہ میسیج تو اللہ دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا تمہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللطیف کی امپلیکیشن ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس نام کی امپلیکیشن فیل کرنی اپنی لائف میں, اور کسی نہ کسی کے تھرو اللہ آپ کو میسیج بھیجتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو کسی کلاس میں چلے گئے یہ بھی میسیج ہے, کوئی ہدایت مل گئی یہ بھی میسیج ہے, اللہ کے قریب آ گئے یہ بھی میسیج ہے. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا, مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نا, ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے, کلاس میں آ گیا, دین کا لیکچر سننے آ گیا, کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا, اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. تو جو دین کے کاموں میں لگا ہے اس سے کیسے اللہ نفرت کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں, جس سے اللہ دین کا کام, چاہے وہ ایک قدم چل کے گیا, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے. اب دیکھیں آپ لوگ مختلف لیولز پہ, کسی نے یہ سیٹ کیا, کسی نے کیمرہ سیٹ کیا, کسی نے اے سی چلایا, تو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا اللہ آپ سے راضی نہیں ہے؟ اللہ راضی ہے تو یہ کام ہو رہے ہیں نا, ورنہ تو کسی اور کام پہ آپ لگے ہوتے. اللہ معاف کرے, کتنے لوگ ہیں وہ اس ٹائم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کمروں میں بیٹھے ہوئے اپنی لائف ویسٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے شک اللطیف ہے, اللہ تعالیٰ الخبیر ہے.
پھر یہ انہوں نے ایک سچویشن رکھی کہ ہیو یو ایور لوڈ سم تھنگ دیٹ واز ڈسپلیزنگ ٹو اللہ اینڈ سلولی جسٹ گاٹ آف ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیڈنٹ ایون نو وائی یو ایور لائکڈ اٹ ان دا فرسٹ پلیس. دیز آر دا ویز آف اللطیف. کہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یہ فیل کیا ہے کہ آپ کچھ ایسا عمل کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند تھا, اور پھر پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں نفرت آ گئی اس عمل کے حوالے سے, اور آپ اس عمل سے دور ہوتے گئے, یا آپ پہ کوئی ایسا ٹیسٹ اور ٹرائل آ گیا کہ اس ٹیسٹ اور ٹرائل کی وجہ سے آپ نے وہ عمل چھوڑ دی, آپ سیدھے ہو گئے. دیکھیں نا, اللہ کو پتا ہے ایک بندے کو سیدھا کیسے کرنا ہے. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے, کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے, اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ یو ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. He gives provisions to whom he wills and he is the powerful, the exalted in mind. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے, انفائنائٹ ہے, لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے, ظاہر ہے, لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے نا, تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں, دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا, آپ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوئی. تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. دوسروں کی مدد کریں, ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں, ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی, انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی. اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے, پتہ بھی نہ لگا, ٹھیک ہے نا. ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. فار ایگزامپل ریڈیو ویوز دے کانٹ بی سین but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں, باخبر ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں, ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس, ڈپریشن ریئل ہے, کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں, کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف, دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں, اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں, آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے, ٹھیک ہے نا. ذرا چلیں پھریں, باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریس رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں, اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں, ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں, پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر, ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹرائڈز کو ہٹا رہی ہے. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلانٹ کا مقصد ہے, ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے, تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں. آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی. میگنیٹک فیلڈ, یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے.
تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں.